بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 99۔ کیا تو یہی بات کہنے کے لیے سرار اعلیٰ سے ملنا چاہتی ہے؟ سالار ابو لیلہ نے پوچھا۔ جنہیں لڑنے کا موقع ملا تھا، کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ اب بتا تو چاہتی کیا ہے؟ تم لوگ مجھے اجازت نہیں دو گے کہ میں لاشوں میں سے ایک آدمی کی لاش ڈھونڈوں؟ صالحہ نے کہا، اس کا نام بلال بن عقا ہے۔ کیا جلی ہوئی لکڑیوں کے انبار میں کسی ایک خاص درخت کی لکڑی کو ڈھونڈ لے گی؟ ابو لیلہ نے پوچھا۔ تو اسے ڈھونڈ کے کیا کرے گی؟ زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہوگا، مر گیا تو تیرے کس کام کا؟ صالحہ نے سالار ابو لیلہ کو وہ گفتگو سنائی جو اس کے اور بلال بن عقا کے درمیان ہوئی تھی، اور کہا وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا۔ مسلمان سالاروں نے چند عیسائیوں کو اس مقصد کے لیے زندہ پکڑ لیا تھا کہ ان سے اس علاقے اور دیگر علاقے کے لوگوں کے متعلق معلومات اور جنگی اہمیت کی معلومات لی جائے۔ وہ اللہ کے حکم سے ایسے 2-3 آدمیوں کو بلا کر بلال بن عقا کے متعلق پوچھا۔ 2-3 روز پہلے تک وہ یہیں تھا، ایک عیسائی نے بتایا۔ وہ 2 میل چلا گیا ہے، کیا اسے وہاں ہونا چاہیے تھا یا یہاں؟ ابو لیلہ نے پوچھا۔ وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، عیسائی نے بتایا۔ وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں، وہ حکم دینے والوں میں سے تھا۔ کیا وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے آیا ہے؟ اس نے کئی بار کہا ہے کہ وہ ابن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا، دوسرے عیسائی نے جواب دیا۔ اب بتا لڑکی، ابو لیلہ نے صالحہ سے پوچھا۔ میں تمہاری قیدی ہوں، صالحہ نے کہا۔ میرے ساتھ لونڈی اور باندھی جیسا سلوک کرو گے تو میں تمہیں روک نہیں سکوں گی۔ سنا ہے مسلمانوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے، میری ایک التجا ہے۔ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، کیا میری اس حیثیت کا خیال رکھا جائے گا؟ اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ ابو لیلہ نے کہا، ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار بنا لیا کرتے ہیں جس کے آباء و اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی ہوتی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کا اہل ہے اور اس کا اخلاق بہت اونچا اور پاک ہے، اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں۔ پریشان نہ ہو لڑکی، تو خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہوگا تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا۔ کوئی ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا۔ تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے، صالحہ نے جواب دیا۔ اگر مجھے پسند کی ذرا سی بھی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے اس کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو، میدان سے بھاگنے والا نہ ہو۔ عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس کے آدمی کا مذہب ہے، جس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتے ہو، اس کے دل کا کوئی مالک بن سکتا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کا خون بہانے اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی مل جائے تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی۔ خدا کی قسم، تو غیرت اور عقل والی لڑکی ہے۔ ابو لیلہ نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن عقا سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دے۔ وہ ہمارے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے، لیکن بنت ربیع وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ابن ولید کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے،
اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے، پھر بھی تم انتظار کرو، زمیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ کہا ہے اس گھر میں؟ ابو لیلہ نے کہا وہاں تیرے باپ بھائیوں اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے، اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تجھے ہمارا آدمی کسی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ صالحہ رنجیدہ سی چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ دوسری طرف چلے گی جہاں عورتوں اور بچیوں کو رکھا گیا تھا۔ اس کی رنجیدہ چال میں ملول چہرے پر تمکنت سی تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عام کردار کی لڑکی نہیں۔ ابن حارثہ خالد رضی اللہ عنہ نے فتح کی مسرت سے لبریز لہجے میں مثنی بن حارثہ سے کہا، کیا اللہ تیری ہر خواہش پوری نہیں کر دی؟ لا رہے مثنی بن حارثہ جوشیلے لہجے میں کہا، کفار کی آنے والی نسلیں کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آباء و اجداد پر بہت ظلم کیا تھا، ہماری نسلیں انہیں اپنے اللہ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا وہ اگر ظالم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے، ان آتش پرستوں نے اور صلیب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں، تو نہیں جانتا، تو نے سنے ہیں، ہم نے سہے ہیں، اب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن حارثہ کے بیٹے میں ڈرتا ہوں تکبر اور غرور سے، دل میں بار بار ارادہ آتا ہے آج پر جاؤں، میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، کیا اللہ مجھے اس کا موقع دے گا کہ میں اپنا یہ ارادہ پورا کر سکوں؟ تو نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تجھے ہمت بھی دے گا، موقع بھی پیدا کر دے گا، مثنی نے کہا۔ کچھ دیر بعد تمام سالار خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے اور خالد رضی اللہ عنہ بتا رہے تھے کہ اگلا ہدف زبیل ہے، جاسوسوں کو زمیل بھیج دیا گیا تھا۔ پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکٹھے ہو جاتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا، سرنا سے شاید ہی کوئی لوگ بھاگ کر ڈومیل پہنچا ہو، لیکن زمیل خالی نہیں، وہاں بھی دشمن موجود ہے اور بے خبری میں نہیں ہوگا۔ کل رات زمیل کی طرف کوچ ہوگا اور اگلی رات وہاں اس قسم کا شب خون مارا جائے گا۔ تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ سرنا میں خالد رضی اللہ عنہ نے کس سالار کو چھوڑا۔ سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زمیل کی سمت کوچ کر گیا۔ ساری رات چلتے گزری، دن شیبی جگہوں میں چھپ کر گزرا، سورج کا سفر ختم ہوا تو مجاہدین اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ زمیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا، سنتری بیدار تھے، یہاں بھی گشتی سنتری اور دیگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مزی اور سرنا وغیرہ میں آزمایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی، یعنی ان کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ شب خون بھی پوری طرح کامیاب رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا، یہاں بھی عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا۔ سالار ابو لیلہ نے بلال بن عقا کے متعلق معلوم کیا، پتہ چلا وہ ایک روز پہلے یہاں سے بھی نکل گیا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ زمیل سے تھوڑی دور رضاب نام کی ایک بستی ہے جس میں عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ مدائن کی فوج کے 1-2 دستے بھی ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دو حکم دیے، ایک یہ کہ شنز مال غنیمت اور دشمن کی عورتوں اور بچوں کو زمیل لایا جائے، دوسرا حکم کہ فوری طور پر رضاب پر حملہ کیا جائے۔ آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بالکل سرد پڑ گیا تھا۔ مسلمان 3 اطراف سے رضا پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ گونسا ہوا میں لگا۔ رضا بالکل خالی تھا، پتہ چلا یہاں فوج موجود رہی ہے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اپنے باپ عقا بن عقا کا بیٹا بھی بلال بھی لاپتہ تھا۔ فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گھومایا، دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ آخر فوج واپس آ گئی۔ سنا کی عورتیں زمیل میں لائی جا چکی تھی، مال غنیمت بھی آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت مدینہ کا حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ابو لیلہ نے صالحہ کو بلایا، بلال بن عقا یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے۔ ابو لیلہ نے اسے کہا، اس نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو یوں بھاگا نہ پھرتا کہ اب بھی تو اس کا انتظار کرے گی؟ میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، صالحہ نے کہا۔ ابو لیلہ
خالد رضی اللہ عنہ سے بات کر چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ شادی کر لیں گے، لیکن یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہے۔ چنانچہ خالد رضی اللہ عنہ نے خاص پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دی۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے کماندار نعمان بن عوف شیبانی تھے۔ انہوں نے صالحہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق صالحہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خرید لیا۔ صالحہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عمر اور صاحبزادی اقبس کے صالحہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ مدائن میں کسریٰ کے محل پہلے کی طرح کھڑے تھے اور ان کے در و دیوار پر خراش تک نہ آئی تھی۔ ان کا حسن ابھی جوان تھا، لیکن ان پر ایسا تاثر طاری ہو گیا جیسے یہ کھنڈر ہو۔ ایران کی اب کوئی رقاصہ نظر نہیں آتی تھی۔ رقص و نغمہ کی محفلیں اب سوگوار تھی۔ یہ وہی محل تھا جہاں سے انسانوں کی موت کے پروانے جاری ہوا کرتے تھے۔ یہاں کنواریوں کی عصمتیں لٹتی تھی، رعایا کی حسین بیٹیوں کو زبردستی پہنچایا جاتا تھا۔ عرب کے جو مسلمان عراق میں آباد ہو گئے تھے انہیں فارس کے شہنشاہوں نے بھیڑ بکریاں بنا دیا تھا۔ عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ مسلمانوں کو عاطف پرستوں نے دجلہ و فرات کے سنگم کے دلدلی علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے فصل، ان کی خون پسینے کی کمائی اور ان کے مال و اموال پر ایران کا کوئی حق نہ تھا۔ عدیہ کے مسلمانوں کی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا۔ کسریٰ کا کوئی حاکم کسی بھی مسلمان خاتون کو جب چاہتا زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔